پاکستان سے ہر سال بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے والے اسٹوڈنٹس کی تعداد محتاط اندازوں کے مطابق 50,000 سے زائد ہے۔ ان میں 30,000 کے قریب اسٹوڈنٹس اس وقت چین میں زیر تعلیم ہیں، جس میں بڑی تعداد مکمل یا جزوی طور پر اسکالرشپس پر تعلیم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس کی ہے۔ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے چین کیوں موزوں ہے، یہ بتانے کے لیے پاک چائنا اسٹڈی اینڈ ریسرچ سینٹر بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد اور چائنا میڈیا گروپ کی جانب سے اسٹوڈنٹس، تعلیمی اداروں سے وابستہ اور بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے لیے کنسلٹنسی سروسز فراہم کرنے والے افراد کے لیے ایک ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں چین کی نمایاں یونیورسٹی کے ذمہ داران نے اپنے اداروں کے تعلیمی معیار اور اوورسیز اسٹوڈنٹس کو مہیا کیے جانے والے ماحول کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ ہم لوگوں نے جو ورک شاپ کنڈکٹ کروائی ہے تاکہ جو بحریہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ہم لوگ جو اکیڈیمک اپرچونیٹیز ہیں چائنا میں، چاہے وہ اسکالرشپس پہ ہوں یا اس کے علاوہ اوور آل جتنی بھی ادھر اکیڈیمک اپرچونیٹیز ہیں، اسٹوڈنٹس کو بتا سکیں کہ کون کون سی اسکالرشپس اویلیبل ہیں۔ جس طرح چائنا آپ لوگوں کو فلی فنڈڈ اسکالرشپس دے رہا ہے یا پارشل اسکالرشپس دے رہا ہے، آپ کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ چائنا میں اسکالرشپ سے ریلیٹڈ کون کون سی یونیورسٹی کون کون سے کورسز ڈپارٹمنٹس کو دیکھ رہی ہے، ان کی ٹاپ یونیورسٹیز کے بارے میں ایکسپلین کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اگر اسٹوڈنٹس وہاں جاتے ہیں، وہاں کے کلچر اور لینگویج وہاں رہ کر کس طرح سے مطلب اس پہ گرپ ان کی اچھی ہو سکتی ہے۔ اسپیشلی ایز اے فیمیل اسٹوڈنٹ ہمیں کلچر جو ٹائز ہوتے ہیں، پیپل ٹو پیپل ایکسچینج پروگرام ہوتے ہیں، بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمیں آج کی اویئرنیس یہ ملی ہے کہ ہم کس طرح اپنے کلچر، اپنے ریلیجین، سارا کچھ کو دیکھ کے ہم اسکالرشپ چائنا میں کیسے اویل کر سکتے ہیں۔ کافی ایریاز ہیں جہاں پہ پوٹینشیل وہ لوگ لے سکتے ہیں، اسپیشلی بزنس، آرکیٹیکچر، انجینئرنگ اینڈ سوشل سائنسز کے فردر سبجیکٹ ہیں۔ پوسٹ گریجویٹ چائنیز لینگویج میں بھی ہے اور انگلش لینگویج میں بھی ہے۔ آخر پاکستانی طلباء کی جانب سے دیگر ممالک کے مقابلے میں تعلیم کے لیے چین کے انتخاب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تعلیمی قابلیت حاصل کرنے کے دنیا گلوبلائزیشن کی طرف جا چکی ہے۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کون سا ملک ہمیں ایک آسان اور بہتر طریقے سے ایک اچھی تعلیم دے سکتا ہے، وہ ہمارے بچوں کو تعلیم یافتہ بنا سکتا ہے، ہماری فیکلٹی ممبر کو مزید زیادہ تعلیم دے سکتا ہے۔ اراؤنڈ 10% یونیورسٹیز جو ہے 100 میں سے 10 یونیورسٹیز وہ چائنیز ہیں جو ٹاپ 100 میں ہیں۔ تو یہ اس لیے ہم نے یہ ورکشاپ ارینج کی ہے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ چائنا میں وہ جا سکتے ہیں، چائنا میں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ ایک عالمی معیار کی پڑھائی ہوگی، اور نہ صرف معیار اچھا ہوگا بلکہ اس سے اخراجات بہت کم ہوں گے۔ جب ہم کسی ویسٹرن کنٹری یا وہاں جاتے ہیں تو پہلے اسٹوڈنٹ سوچتا ہے کہ میرے پاس اتنا بینک اسٹیٹمنٹ ہو، میں یہ شو کروں، میں وہ کروں۔ چائنا جانے کے لیے آپ کے پاس صرف موٹیویشن اور تعلیمی جو بیسک تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں چین پاکستان اقتصادی راہداری سیل کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر صفدر علی شاہ پاکستان اور چین کے تعلیمی اداروں کے درمیان تعاون پر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے جب ہم نے سی پیک کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن میں ایک یونٹ بنایا تاکہ اس پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کے لیے جو تعلیمی جو سلسلہ ہے یا پروگرامز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے اور ایسے پروگرامز شامل کیے جائیں جو کہ سی پیک کے پروجیکٹس کے لیے مفید ہوں۔ اس وقت چائنا میں پاکستانی اسٹوڈنٹس تقریباً کوئی 5-6 ہزار کے قریب تھے۔ اب جو ہے فگر وہ تقریباً کوئی 30,000 کے قریب ہے۔ اس وقت جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں وہ تیسرے نمبر پر ہیں چین میں۔ ٹوٹل کو تقریباً 3 لاکھ کے قریب غیر ملکی طالب علم پڑھ رہے ہیں اور پاکستان تیسرے نمبر پر ہے۔ چین میں پاکستان کے لیے بہت گڈ ول ہے، جہاں کے اسٹوڈنٹس جو وہاں رہتے ہیں یا پڑھتے ہیں وہ ان کو کوئی کسی قسم کا ڈسکریمنیشن یا وہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ڈاکٹر صفدر علی شاہ پر امید ہیں کہ عوامی روابط بالخصوص نوجوان نسل کے درمیان روابط کا فروغ معیشت سمیت ہر شعبے میں بہتری کا ضامن ہے۔